बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, इंतखाबात हो चुके, सियासी जमातें इन इंतखाबात पर एतराज़ कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता आज़ाद उम्मीदवार इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो अपोजिशन के बेंचों पर बैठेंगे। हुकूमत साजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN मिलकर करेंगी। दोनों जमातों के माबैन बातचीत भी हो चुकी, लेकिन कुछ शराइत ऐसी हैं जिस पे अभी तक डेडलॉक अपनी जगह पर मौजूद है। दूसरी तरफ एहतजाज की बातें हो रही हैं, धांधली के खिलाफ एहतजाज। सारी सियासी जमातें कहीं ना कहीं पीपल्स पार्टी को गिला शिकवा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गिला है, साथ ही मुस्लिम लीग नवाज की गिला शिकवा करती नजर आती है। आखिर ये एहतजाज किस तरफ जाएगा? फिर हुकूमत साजी का अमल कब मुकम्मल होगा? आने वाली हुकूमत के लिए क्या मुश्किलात होंगी? क्या पीपल्स पार्टी और PMLN जल्द अपने फैसले कर लेंगी? ये तमाम बातें पूछेंगे आज मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान साहब से। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने का। राना साहब, एक आपकी स्टेटमेंट सामने आई जिसमें आपने कहा कि आप इलेक्शन हार गए हैं, अब किसी और जगह से आप किसी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे और ना ही किसी और हलके में जाकर आप पार्टिसिपेट करेंगे। मसला क्या है कि अगर पार्टी लीडरशिप ये फैसला कर ले कि राना सनाउल्लाह साहब को पार्लियामेंट में होना चाहिए, किसी और नशिस्त पे जो लीडरशिप ने खाली की हो वहाँ जाके राना साहब अगर आप इलेक्शन में हिस्सा ले लेते हैं, माजी में भी होता है, शायद खाकान अब्बासी साहब लाहौर से आके जीते, MNA बने, आपने इस पे इनकार क्यों किया? पार्टी जो जिम्मेदारी दे, एक मुखलस और एक कारकुन का ये फर्ज है कि वो पार्टी की जिम्मेदारी जो है, ड्यूटी जो है उसको सर अंजाम दे। लेकिन असूली तौर पे जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात दुरुस्त है, होता रहा है, इसमें कोई शक नहीं, होता रहा है और होता रहेगा भी शायद। लेकिन मामला ये है कि जब पार्टी ने आपको ओबलाइज किया, आपको एक हल्के से टिकट दिया, आपने वहां पे इलेक्शन लड़ा, तो आपने अपना जो हक है उसको एक्सरसाइज कर लिया। अब दूसरी जगह पे वहां पे भी आखिर कारकुन मौजूद होंगे तो वहां पे उनका हक है। असूली और सियासी तौर पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो बात दुरुस्त है। बाकी पार्टी का फैसला तो बहरहाल पार्टी का फैसला है, पार्टी का हुक्म है। लेकिन मेरी ये बड़ी फर्म राय है और मैंने ये पेश भी की है कि सियासी और असूली तौर पे यही बनता है कि जिसने अपना हक एक्सरसाइज कर लिया है तो कोई ऐसी बात नहीं है, बंदा इंतज़ार कर लेता है। इलेक्शन अगर 7-8 इलेक्शन लड़े हैं, अगर 8 जीते हैं तो एक अगर हारे हैं, मुश्किल तो नहीं आ जाएगी। सियासत जारी रहती है, हारने के बाद भी और जीतने के बाद भी। लेकिन राना साहब, अगर सेनेट का जो फैसला है वो तो पार्टी की लीडरशिप करती है, पार्टी का मुशावरत से सेनेट में आपको ले जाए तो क्या आप सेनेट में जाएंगे? क्योंकि पार्टी जो इस वक्त बात की जाती है कि मुस्लिम लीग नवाज के लिए मुश्किलात भी हैं, यानी हुकूमत बनाने के लिए, और हुकूमत अगर बन जाती है उसके बाद भी काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पार्टी जो फैसला करे, लीडरशिप को फैसले से तो कोई नहीं रोक सकता। तो पार्टी ने फैसला अपना जो है वो सारे मामलात को मद्देनजर रख के करना है। लेकिन मैं बिल्कुल सच्चाई के साथ और नेक नीति के साथ मैं ये बात पार्टी के सामने रखूंगा भी, और मैं ये बात कह रहा हूँ कि सेनेट में जितनी सीटें हमें मिलनी है, तकरीबन मेरा ख्याल है कि टोटल 7 सीटें होंगी पंजाब से, जिनमें से हम 4 या 5 के ऊपर कंटेस्ट कर सकते हैं। सेनेट में एक लंबी लिस्ट है और उस लिस्ट में बड़े बड़े अच्छे नाम हैं, मुझसे बेहतर और काबिल नाम है, और वो हकदार भी हैं। उनके साथ पार्टी ने वादा किया हुआ है, पार्टी की कमिटमेंट है उन लोगों के साथ। रशीद साहब आप देख लें, वो पिछली टर्म से जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई थी उस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों को नज़रअंदाज अगर किया जाएगा तो ये बड़ी ज्यादती होगी, और ऐसे फैसले जिनमें ज्यादती का पहलू निकले वो ना किसी की ज़ात को फायदा पहुंचा सकते हैं, ना वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकते हैं, बल्कि उससे उल्टा नुकसान होता है। जिसके हक में करे फायदा उसको भी नुकसान होगा, पार्टी को भी नुकसान होगा। ये बात पेश नज़र रहे कि मैं कोई राह फरार नहीं इख्तियार कर रहा। मैं बिल्कुल इस मुश्किल में, इस वक्त में मैं पार्टी के साथ पहले से ज्यादा
ताकत के साथ खड़ा हूँगा, मैं कोई राय फरार इख्तियार नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है राणा साहब, अगर हुकूमत साजी की बात की जाए तो इस वक्त जो है ये कहा जा रहा है कि कोई भी सियासी जमात वफाकी हुकूमत लेने को तैयार नहीं है। PMLN ने भी कोई इस किस्म का जेस्चर दिया था शुरू में कि वफाक की हुकूमत जो है वो बेशक PTI बना ले या पीपल्स पार्टी बना ले, लेकिन क्या आपको लगता है कि वफाक की हुकूमत लेना कोई मुश्किल फैसला होगा? देखिए, कुछ फैसले जो है वो मुश्किल होते हैं, कुछ फैसले जो है वो सियासी तौर पे दुरुस्त या नादुरुस्त होते हैं। जी मेरा ये ख्याल है कि सियासी तौर पे वफाकी हुकूमत लेना दुरुस्त फैसला नहीं होगा। ठीक। मुश्किल फैसला होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके लिए कोलिशन पार्टनर हमें दरकार होगा, जो कि पीपल्स पार्टी ही हो सकती है, उसके अलावा कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी जो शराइत रख रही है, वो शराइत जो है वो इंतहाई नुकसानदेह है। मेरी राय तो ये होगी कि उन शराइत पे हमें हुकूमत जो है वो नहीं बनानी चाहिए। राणा साहब, शराइत कौन सी हैं जो पीपल्स पार्टी ने रखी हैं जो मुश्किल हैं PMLN के लिए, जो पूरी नहीं की जा सकती? क्योंकि बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो हुकूमत साजी का अमल है वो पीपल्स पार्टी PMLN के बगैर मुकम्मल नहीं है। अगर PTI अपने आज़ाद उम्मीदवारान के साथ पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाती तब भी वो मुमकिन नहीं होगा, लेकिन PTI तो कह चुकी है कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेगी। पीपल्स पार्टी की मुश्किल शराइत कौन सी हैं? मुश्किल शराइत जिस तरह से अगर गवर्नमेंट हमने फॉर्म करनी है जी जी। और स्पीकर उनका होगा, प्रेसिडेंट की सीट पे भी वही आना चाहते हैं, इसके अलावा बाकी आईनी ओहदे भी सारे वही चाहते हैं, इसके अलावा पंजाब में वो पूरा अमल दखल चाहते हैं, सिंध को वो हमारे लिए गैर ममनुआ इलाका तसव्वुर करना चाहते हैं। तो ये शायद एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं तो नहीं समझता कि ये कोई इनको मानना जो है वो कोई मुनासिब अमल होगा। बाकी आगे मजबूरियां क्या हैं ये मेरे इल्म में नहीं है। जो कमेटी इस वक्त नेगोशिएशन कर रही है, वो कमेटी इस बारे में कोई फैसला करेगी या लीडरशिप को रिकमेंड करेगी और उसके बाद लीडरशिप जो है वो फैसला करेगी। राणा साहब, अगर हम PDM की हुकूमत की बात करें, 16 माह की हुकूमत रही, पीपल्स पार्टी और PMLN एक दूसरे के जो है वो शुक्रगुजार भी रहे। बिलावल भुट्टो जरदारी के भी बयानात हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने बड़े अहम फैसले किए, मुकम्मल उनकी सपोर्ट का ऐलान भी हमेशा उन्होंने किया, लेकिन उसके बाद से लगता यह है कि कहीं ना कहीं अदम एतमाद है। ख्वाजा आसिफ साहब भी कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अदम एतमाद की वजूहात क्या हैं? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो हुकूमत हमने 16 माह की है उसमें पीपल्स पार्टी ने और ख़ास तौर पे जरदारी साहब ने, जरदारी साहब मैंने देखा है वाइज आदमी है और बड़ा मामला फहम है वो, और मामलात को आगे चलाने की सूझबूझ रखते हैं। बिलावल का रवैया भी बहुत ही ठीक रहा है उन 16 माह में। उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब की बड़ी तारीफ़ें भी की, उनके साथ ताउन भी किया। तो 16 माह की जो गवर्नमेंट है उसमें उनका रवैया जो है वो बिल्कुल दुरुस्त था। कोई उसमें जो है वो काबिल एतराज़ बात नहीं थी। आप बात कर रहे हैं इस इलेक्शन में जो उन्होंने तकारीर की है, वो भाई इलेक्शन में तो फिर ये होता है। अगर घोड़ा जो है वो घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? इलेक्शन में अगर आप अपने मुखालिफ के खिलाफ तकरीरें नहीं करेंगे तो फिर आप इलेक्शन कैसे लड़ेंगे? तो इलेक्शन में जो बातें उन्होंने की है वो ठीक है, वो इलेक्शन में ये सारा चलता है, इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं है। और ये इख्तलाफ होता है, मुकाबला होता है, कोई दुश्मनी तो होती नहीं है। तो उस वजह से ये कोई तसर उभरा है कि जी अदम इत्तेफाक है या मिसट्रस्ट है। तो नहीं, वो इलेक्शन का माहौल था, इलेक्शन के माहौल में ऐसे होता है। एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं नहीं समझता कि ये कोई मायूब बात है। राणा साहब, क्या अब हम समझें कि जब PTI ऐलान कर चुकी है कि वो अपोजिशन बेंचेस पर ही बैठेगी, शहबाज शरीफ साहब हुकूमत बनाने जा रहे हैं, बनाएंगे हुकूमत?
دیکھیں، اگر یہ کولیشن کو ہے، اس کی شرائط جو ہیں وہ کوئی مناسب ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد میری لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتی ہے تو پھر حکومت بننی چاہیے. یہ ٹھیک ہے اپوزیشن میں بیٹھے، لیکن یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اپنے جو بانی پی ٹی آئی ہے وہ ایک فتنہ ہے. وہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو اس ملک کو افراتفری اور انتشار کا شکار کرے گا اگر اسے موقع ملے گا. وہ اس ملک کی ضد ہے. یہ ملک، یہ ریاست اور وہ فتنہ، یہ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے. تو اس فتنے کو جو ہے اس کو تو ایلیمینیٹ ہی کرنا ہوگا. یہ فتنہ جو ہے یہ جب تک یعنی میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، جب تک یہ پاکستان کی سیاست سے جو ہے وہ خارج نہیں کیا جاتا، اس کو سیاست سے باہر نہیں کیا جاتا، اس وقت تک پاکستان کی سالمیت جو ہے وہ اسے سیریس تھریٹ لاحق ہے. کیونکہ وہ کوئی جمہوری آدمی تو ہے نہیں، نہ ان کا منشور جمہوری ہے. آپ مجھے انہوں نے جو چیف منسٹر جو ہے وہ کے پی کے نامزد کیا، اس کے بعد کچھ شک شبہ رہ گیا کسی کو کہ وہ کیا چاہتے ہیں اس ملک میں؟ وہ اس ملک میں فتنہ فساد چاہتا ہے، وہ اس ملک کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہ اس ملک کو تباہ کرنا چاہتا ہے. وہ کبھی بھی جو ہے وہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ معاملات کو حل نہیں کرے گا، بلکہ وہ ان کو اس حد تک بگاڑے گا کہ اس ملک کا جو ہے وہ خدا نہ خواستہ جو ہے وجود ہی خطرے میں پڑ جائے. لیکن رانا صاحب، ایک سیاسی طور پہ ایلیمنیٹ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس بار بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے جو ہے ان کی پارٹی کو، حالانکہ ان کے امیدوار جو تھے بلے سے محروم تھے، آزاد امیدوار بن کر الیکشن لڑے. پھر علی امین گنڈا پور کی اگر بات کی جائے تو اگر وہ منتخب ہو کر آئے ہیں جمہوریت میں تو عوام کے ووٹ فیصلہ کرتے ہیں، تو پھر آپ ایلیمنیٹ کیسے کر سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں ووٹرز کی سپورٹ حاصل کرنے والی پارٹی کو؟ دیکھیں، بعض پالیسی جو غلط ہوتی ہیں وہ غلط نتائج کو جنم دیتی ہیں. مہنگائی جو 16 ماہ میں ہوئی وہ اس کے ذمہ دار ہم نہیں تھے. ہم نے لوگوں کو سمجھانے کی، اپنی بات کرنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ ہمارے دور میں ہوئی تھی تو اس لیے لوگ اس بات کو لوگوں نے تسلیم نہیں کیا. تو وہ مہنگائی جو ہے وہ ایک غلط جو ہے وہ عوام کے خلاف اقدام اس طرح سے تھا کہ اس کی وجہ سے عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ اضافہ ہوا. پھر اس کے بعد جو وکٹم کا، تو یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے اس فیصلے کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا یا اس فیصلے کو کہ ہونے میں جو ہے وہ ایک اپنا کردار ادا کیا. تو ان غلط یعنی یہ مہنگائی کا جو یعنی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یعنی آفت یا مشکل پڑی، اور ساتھ اس کے سمپتھی کارڈ یا وکٹم کارڈ جو ہے وہ استعمال ہوا، تو اس وجہ سے یہ فیصلہ ہوا. اور یہ فیصلہ غلط ہے، یہ ملک کے اور عوام کے مفاد میں نہیں ہے. کئی دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلے غلط ہو جاتے ہیں اور ان کی بعد میں جو ہے وہ پھر چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں. تو ایک فیصلہ ہو جانا، عوام کا فیصلہ کر دینا اور چیز ہے، اس کا صحیح یا غلط ہونا یہ ایک اور چیز ہے. ہماری سیاسی سوجھ بوجھ کے مطابق، اور ویسے بھی اگر آپ عوام کے ووٹوں کی بات کریں تو یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کوئی جو ہے وہ 90% عوام نے یہ فیصلہ کر دیا ہے. فرق تو وہی ہے نا، اگر ایک طرف 45-46% ہے تو دوسری طرف 52-53% ہے. اب اگر میرے حلقے میں فیصلہ تو ہوا ہے 16-17 ہزار کا، تو ووٹ تو مجھے بھی 1,13,000 پڑا ہوا. 1,13,000 لوگ جو ہیں وہ بھی تو ان کو بھی تو مہنگائی نے اپنا تنگ کیا ہے نا، وہ بھی تو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ ان کی رائے کوئی رائے نہیں ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ چند ہزار جو زیادہ ہیں تو ان کی رائے ہے. تو یہ فیصلے ہو جاتے ہیں، لیکن ان فیصلوں کا جو ہے وہ درست ہونا یا درست نہ ہونا جو وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن رانا صاحب، کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کیا پارٹی نے اس بات کا جائزہ لیا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این کہہ رہی تھی 2/3 اکثریت مل رہی ہے، پھر سنگل سادہ اکثریت پہ آگئی پی ایم ایل این، پھر اب سادہ اکثریت بھی نہ بچی اور اب کسی اتحاد کے بغیر حکومت سازی بھی ممکن نہیں ہے.
नहीं, देखें, इसका जायज़ा हमने लिया है। वैसे 2/3 मेजॉरिटी की तो खैर कभी हमने बात की नहीं थी, ना ऐसे हालात थे। सिंपल मेजॉरिटी की हम बात करते थे, और वो भी सिर्फ पंजाब की बुनियाद पे करते थे। और पंजाब में हम समझते थे कि हमें यहाँ से 100 माइनस प्लस सीटें जो है वो मिलेंगी। वो कम से कम जो है वो 20-25 सीटों का फर्क पड़ा है। अब उसमें जो है वो हर जगह की एक अपनी लोकल वजह भी है। उसके बाद फिर एक इज्तिमाई तौर पे जो है वो वोटर ट्रेंड भी है। उसमें महंगाई ज़िम्मेदार है, नंबर 1। नंबर 2 भी महंगाई है, विद इन ब्रैकेट यूटिलिटी बिल है। अब जिस आदमी को बिजली का बिल पहले 13,000 आता था, अब उसको 43,000 जब बिल आता है, तो फिर उसको जो है वो फिर कहाँ होश रहता है, या कहाँ उसको जो है वो सिंपैथी रहती है इस बात की कि वो क्या सोचे और क्या ना सोचे। गैस के बिल हैं, पेट्रोल है, ये यूटिलिटी बिल जो हैं, ये ऐसी महंगाई है कि ये आदमी को रोज़ाना जो है वो तकलीफ देती है, रोज़ाना याद दिलाती है। फिर उसके बाद वो सिंपैथी कार्ड, विक्टिम कार्ड, वो भी प्ले हुआ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जनरली नेशनली भी शामिल हैं, और उसके बाद फिर लोकल चीज़ें भी साथ मिल जाती हैं। तो इस तरह से जाके ये जो है ना, ये हमें ये नुकसान हुआ है 20-25 सीटों में। राना साहब, एक छोटी सी हम ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर लें, वापस आते हैं इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद। राना साहब, शहबाज शरीफ साहब के बारे में उनको नामजद कर दिया गया कि वो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब कुछ ही रोज़ पहले अखबारात में जो है वो इश्तिहारात दिए गए थे कि चौथी बार मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एकदम ये फैसला बदला गया। अगर सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से मुश्किलात हैं हुकूमत साजी में, तो शहबाज शरीफ साहब की जगह अगर मियाँ नवाज शरीफ खुद आकर मुश्किलात का सामना कर लेते तो क्या ये अच्छा ना होता? नहीं, ये बिल्कुल अच्छा ना होता। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो हमारा प्राइड है, वो हमारे लीडर हैं। उन्होंने जो है वो हमेशा पार्टी अक्सरियत से जो है वो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर 3 मरतबा की है। इस मरतबा भी हमारा यही इरादा और यही हमारा जो है वो प्रोग्राम था कि पार्टी अगर कम से कम सादा अक्सरियत हासिल करेगी, तो फिर इंशाअल्लाह ताला जो है वो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को मियाँ नवाज शरीफ साहब ग्रेस करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता, कोलिशन में जाना पड़ता है, तो उसके लिए फिर मियाँ शहबाज शरीफ साहब बहुत ज़्यादा कोलिशन मास्टर हैं। वो इन चीज़ों को बहुत बेहतर अंदाज से उन्होंने करके दिखाया भी है, वो कर सकते। तो वो अगर कोलिशन गवर्नमेंट हमारे ज़ुम्मे पड़ती है, बनाने को हम तैयार नहीं है। कोई और दूसरा कोलिशन पार्टनर अगर बनाना चाहे बना ले, लेकिन अगर हमारे गले पड़ती है तो फिर हमारे पास बेहतरीन कैंडिडेट जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब है। मियाँ नवाज शरीफ के मुखालफिन या PMLN के मुखालफिन एक सोशल मीडिया पर पूरा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं राना साहब। वो कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन वापस चले जाएंगे। पार्टी के सरबराह, पार्टी का वोट बैंक रखने वाले मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस चले जाते हैं, कितना बड़ा धचका होगा पार्टी के लिए। पार्टी की हुकूमत पंजाब में बन जाती है, वफाक में बनती है, मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान में नहीं होते। अगर चले जाते हैं तो फिर तो ये बात सोची जा सकती है, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जा रहे। अच्छा। ये इस प्रोपेगेंडे पे कान धरने की जरूरत ही नहीं है। राना साहब, अभी जो है वो जो है फरतुल्लाह बाबर साहब, उनका एक स्टेटमेंट सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की CAC ने फैसला कर लिया है कि वो वफाकी हुकूमत में शामिल नहीं होंगे। इस बारे में कन्वे किया गया है PMLN को? बस CEC ने फैसला तो किया हुआ है, लेकिन अब मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि उन्होंने फैसला तब्दील किया है। हो सकता है फरतुल्लाह बाबर साहब को अभी ना पता चला हो। राना साहब, अगर पार्टी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है, PMLN और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बन जाता है, लोग सवाल ये करते हैं कि 16 माह में, जो इसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि अवाम की मुश्किलात बढ़ी, महंगाई बढ़ी, इसी वजह से आपका वोट बैंक भी मुतासर हुआ। अक्सर आप भी कहा करते थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कहा करते थे कि हमने मुश्किल फैसले किए हैं, अपनी सियासत कुर्बान की है। क्या ये जो कोलिशन की हुकूमत बनेगी, फिर ये बेहतर कैसे कर पाएगी, इकानमी को, अवाम को मुतमिन कैसे कर पाएगी?
مشکل فیصلے کر کے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اور مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، ورنہ یہ ملک ڈیفالٹ جائے گا۔ اور اس کی ذمہ داری جو ہے نہ 16 ماہ میں ہمارے اوپر تھی نہ اب ہمارے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری اسی فتنے کے اوپر ہے جس نے اس ملک کی اکانومی کو تباہ کیا۔ اب لوگ اگر نہ سمجھے تو اس کا ہمارے پاس تو کوئی علاج نہیں، لیکن اس کو اگر آپ اینالائز کریں بیٹھ کے تو اکانومی کی تباہی کا ذمہ دار جو ہے وہ عمران خان ہے، اس کی وجہ سے یہ مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، یہ مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے، عام آدمی کو اور زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ٹیکس سے آپ کا ووٹ بڑا متاثر ہو جائے گا، کو بڑھانا پڑے گا، پھر جا کے ملک جو ہے وہ اس دلدل سے نکلے۔ تو اگر دو ہی چیزیں ہیں، یا ووٹ متاثر ہونے سے بچا لیں یا پھر ملک بچا لیں۔ اب اگر دونوں آپ کے سامنے ایک طرف ہو کہ ملک بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے، دوسری طرف ووٹ بینک بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے، تو ووٹ بینک بچنا یا نہ بچنا تو میرا ذاتی فائدہ نقصان ہے یا میری پارٹی کا سیاسی فائدہ یا نقصان ہے۔ ملک جو ہے وہ بچنا یا نہ بچنا جو ہے وہ قومی مفاد ہے، تو آپ ذاتی مفاد پہ قومی مفاد کو ترجیح دیں گے یا قومی پہ ذاتی کو ترجیح دیں گے، یہ آپ فیصلہ کر لیں۔ لیکن رانا صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ جو اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے جو باہر موجود ہے، پارلیمنٹ میں منتخب ہو چکی ہے، جس قسم کے بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے، کردار ادا کریں گے، نہ استعفے دیں گے، پی ٹی آئی کو ریویو کر رہی ہے، مل جل کر حکومت کے ساتھ چلا جا سکتا ہے، قومی حکومت کی بات پہلے کی گئی، خواجہ صاحب رفیق صاحب نے بات کی، کیا کوئی اس سارے مشکل فیصلوں کے لیے سیاسی جماعتیں کسی ایک نقطے پر متفق ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، ہو سکتی ہیں کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، لیکن ہونا چاہیے، اس کے بغیر کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، اس کے بغیر یہ ملک جو ہے اس دلدل سے نہیں نکل سکتا، ہونا چاہیے۔ ہو سکتی ہیں تو اس کا جواب میں نے تو پہلے دے دیا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتی۔ یعنی عمران خان صاحب سے آپ کو کوئی توقع نہیں، عمران خان صاحب سے یہ ہے، عمران خان صاحب سے آپ کو کوئی توقع نہیں کہ جیل سے باہر آتے ہیں اگر وہ پارٹی آپ کی پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا وہ اس مسئلے کے لیے کہ ملک کے مسائل کے لیے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ مل بیٹھنے کو تیار ہوں، عمران خان صاحب سے آپ کو کوئی توقع نہیں ہے؟ نہ بالکل نہیں، 0.00% بھی نہیں۔ لیکن جو دھاندلی کا شور مچایا جا رہا ہے رانا صاحب، اس پہ کیا عوام کو مطمئن نہیں کرنا چاہیے؟ جو بھی شکایات آپ 2018 میں شکایات آپ کو تھیں، آج پی ٹی آئی کو شکایات ہیں، لیکن عوام کے اعتماد کو بحال کرنے کے لیے کیا اس بارے میں تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، اس بارے میں آج تک کی روایات تو یہی ہے کہ لوگ شور کرتے رہتے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر ایسا ایسا جب اگلے الیکشن کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم نے بھی 2018 میں پہلے دن ہی الیکشن کمیشن کے آگے سامنے آگے دھرنا دیا تھا، تو ہم جو ہے وہ آہو بقا کرتے رہے تو انہوں نے پورے 4 سال پورے کیے، اور اس کے بعد ان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا۔ اس وقت یہ ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ جی جو پروسیس ہے، جو لیگل پروسیس ہے، اس کو فالو کریں۔ تو آج وہ دوسری طرف ہیں، ہم دوسری طرف ہیں، ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی جو لیگل پروسیس ہے، جو آئین اور قانون میں طریقہ کار ہے دھاندلی کے معاملات کا جائزہ لینے اور ان کی کریکشن اور ان کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کرنے کا، اس کو فالو کیا جائے۔ رانا صاحب، آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 45 فارم سارے موجود ہیں، پی ایم ایل این کے پاس نہیں ہیں، باقی سیاسی جماعتوں کے پاس بھی ہیں، پی ایم ایل این کے پاس 45 فارم موجود ہیں جہاں پی ایم ایل این نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ جی ہمارے پاس ہر آدمی کے پاس اس کے حلقے کے موجود ہوتے ہیں، دوسرے حلقے کے تو وہ لے ہی نہیں سکتا۔ میرے پاس میرے حلقے کے موجود ہیں۔ کیا رانا صاحب اس بارے میں پی ایم ایل این کو بھی آگے بڑھ کے یہ سارے ڈاکومنٹس پبلک کے سامنے نہیں رکھنے چاہیے؟ جہاں پی ٹی آئی شکایات کر رہی ہے یا ان کے امیدواران پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ میرے پاس فارم 45 موجود ہے،
اس کے جواب میں پی ایم ایل این کو بھی اپنے فارمز اوپن کر کے دکھانے چاہیے. نہیں تو پبلک کے سامنے رکھنے کے پبلک نے فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ تو کرنا ہے الیکشن ٹریبیونلز نے. الیکشن ٹریبیونلز کے سامنے رکھنے چاہیے. وہ بالکل رکھیں گے. کوئی نہیں رکھے گا تو الیکشن ٹریبیونل اسے منگوا لے گا, ریکارڈ منگوا لے گا, اسے اختیار ہے. تو فیصلہ تو ٹریبیونل نے کرنا ہے نا, فیصلہ کو پبلک نے تھوڑی کرنا ہے. یہ اب فیصلہ کو جلسے میں ہونا ہے. یہ رانا صاحب, لیاقت چٹھا کی پریس کانفرنس اسے جوڑا جا رہا ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے بھی بڑے جو ہے وہ چہتے تھے, پی ٹی آئی کے بھی بڑے چہتے تھے, بزدار صاحب کے بھی بڑے قریب رہے, پی ایم ایل این سے بھی فائدے لیتے رہے. بیوروکریسی کو اگر سیاستدان اس طریقے سے استعمال کریں گے تو وہ کہیں نہ کہیں پھر جا کے اس قسم کی پریس کانفرنس, اس قسم کے بیانات سامنے آئیں گے. دوسرا ایک بڑا بنیادی سوال میں نے آپ سے پوچھنا ہے. افضل خان صاحب کا آپ کو معاملہ یاد ہوگا, انہوں نے 35 پینچر کا بیانیہ دے کر پورے ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا کی. پھر اس کے بعد انہوں نے جا کے معافی مانگی. آپ کی حکومت آئی, آپ کی حکومت نے کوئی کارروائی نہیں کی. اگر اس قسم کے بیانات کے بعد, الزامات کے بعد حکومتیں آ کے کارروائی نہیں کرتی تو یہ پوری ملک کی سیاست کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. حکومتیں کیوں ناکام رہتی ہیں؟ نہیں دیکھیں, لیاقت علی چٹھا صاحب جو ہے یہ بڑے وائز اور معاملہ فہم انسان میں نے ان کو پایا. یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے جو ہے یہ فیصل آباد میں بطور جو ہے وہ سٹی مجسٹریٹ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کام کیا. اس کے بعد بھی یہ فیصل آباد میں آگے پیچھے تعینات ہوتے رہے. تو میں نے ہمیشہ انہیں بڑا جو ہے وہ معاملہ فہم, بڑا وائز, معاملات کو سلجھانے والا, لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے والا, اور عصر حاضر کے جو ملازمت کے تقاضے ہوتے ہیں ان تقاضوں کو پورا کرنے والا پورا دنیا دار آدمی ہے. تو یہ مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ اس نے کس طرح سے جو ہے یہ پریس کانفرنس کر دی ہے. میرا تو اب بھی یہ خیال ہے کہ اس کے ساتھ کوئی پرابلم ہوا ہے. میرا خیال ہے کہ فرسٹریشن تو, ڈپریشن کا تو ہر دوسرا آدمی ڈپریشن کا شکار ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی ایسی کیفیت اس پہ ہوئی ہے اور اس میں وہ ایگریویٹ ہو گیا, اور اس ایگریویشن میں اس نے یہ معاملہ سرزد کیا ہے. وہ میں اسے ذاتی طور پہ جانتا ہوں, میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق رہا ہے, بلکہ ہے. وہ ایسا آدمی نہیں ہے. وہ اس نے ہمارے چیف منسٹر آفس میں بڑی دیر بطور ڈپٹی سیکرٹری جو ہے, ایڈیشنل سیکرٹری اس نے سرو کیا ہے. وہ تو یعنی بڑا لوگوں کے معاملات کو سلجھانے والا بندہ ہے. وہ کبھی اس سے توقع نہیں کی جا سکتی, جو لوگ اس کو جانتے ہیں, کہ وہ اس قسم کا جو ہے وہ بیان بازی کرے گا. لیکن اچانک رانا صاحب ہوا کیا, پورے الیکشن پہ سوالات اٹھا دیے ان کی ایک پریس کانفرنس نے. نہیں, سوال کیا اٹھایا انہوں نے؟ کوئی ثبوت پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے کوئی اپنا جو ہے وہ کوئی ایویڈنس پیش کیا ہے؟ کوئی نہیں. انہوں نے کسی کے اوپر الزام لگایا ہے؟ کسی کو نہیں. اور جن کے اوپر الزام لگایا ان کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے اس بات سے. یعنی چیف جسٹس آف پاکستان, پھر چیف جسٹس آف پاکستان کا کیا تعلق ہے جی اپنا آر او کے کام سے؟ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو انہوں نے ایک عجیب و غریب بے ربط سی جو ہے وہ باتیں کی ہیں, جن کا کوئی ان کو آپس میں اگر آپ جوڑیں تو ان کا کوئی لنک ہی نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا فرسٹریشن انہوں نے یہ کیا ہے. ہی واز ان ڈپریشن. اور اس کے علاوہ کیا ثبوت ہے جی کہ اس نے خودکشی کی کوشش کی؟ آپ مجھے بتائیں کہ ذہنی طور پہ آدمی جو خودکشی کی اٹیمپٹ کرتا ہے وہ ذہنی طور پہ وہ صحت مند ہوتا ہے؟ ذہنی طور پہ وہ آدمی جو ہے, دیکھیں جتنی مرضی مشکل ہو کسی کے اوپر, جتنا مرضی اس کا نقصان ہو گیا, جتنا مرضی اس سے کوئی غلط کام سرزد ہو گیا ہو, اگر وہ ذہنی طور پہ صحت مند ہے تو وہ اللہ سے معافی مانگے گا, وہ سجدے میں گرے گا, وہ کسی دوست سے بات کر کے جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ تلافی کرے گا. خودکشی کی اٹیمپٹ بندہ وہ کرتا ہے جو ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہوتا ہے, جس کی ذہنی صحت جو ہے وہ درست نہیں ہوتی. اور یہ میں نے بات کنفرم کی ہے اس کی فیملی سے بھی, اس کے دوستوں سے بھی,
کہ اس نے باقاعدہ پھندا لٹکایا ہے اس دن، اس نے اٹیمپٹ کی ہے خودکشی کی. تو اب اس میرے اس آرگومنٹ پہ کہ جی وہ آدمی جو ہے وہ ہی واز مینٹلی سک، تو اس میں اب آپ مجھے بتائیں کہ اس سے کیسے انکار کیا جا سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے اٹیمپٹ کی ہے. اس نے خود کہا کہ میں نے اٹیمپٹ کی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہی واز ان ڈپریشن، اور وہ ڈپریشن میں جو ہے وہ کسی سے بات نہیں کسی کو معلوم ہو سکا، اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ ہونی چاہیے تھی، وہ ایگریویٹ ہو گیا، اور اس میں اس نے پہلے یہ قدم اٹھانے کی کوشش کی ہے، اس میں وہ ناکام ہو گیا ہے، سوئسائڈ کمٹ نہیں کر سکا، تو اس نے پریس کانفرنس کر دی. ایک اور پروگرام میں ہمیں بریک شامل کرنی ہے رانا صاحب، اس بریک کے بعد واپس آئیں گے، باقی چیزیں آپ سے پوچھیں گے اس بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. رانا صاحب اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے تو آخری چیز آپ سے جاننا چاہوں گا میں کہ کیوں پی ایم ایل این اس وقت جو ہے وہ میڈیا کے ساتھ ایک محاذاری کی طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے. آپ کے ٹویٹر کے حوالے سے بھی بہت سی چیزیں پھیلائی گئی کہ آپ کے جو ٹویٹس ہیں وہ بڑے اگریسو ہیں، بڑے جارحانہ ہیں، لیکن مسلم لیگ نواز سے وابستہ کچھ لوگ میڈیا کے ساتھ ایک کلیش کی کیفیت میں جا رہے ہیں. نہیں سن لیں آپ مجھے یہ بتائیں، ایک سب سے بڑا زیادہ دیکھا جانے والا چینل جو ہے وہ الیکشن پہ تجزیے اور تبصرے کے لیے لوگوں کو بٹھائے، تو تجزیہ کرنے اور تبصرہ کرنے کی کوئی تو کوالیفیکیشن ہونی چاہیے نا. ایک آدمی جو ہے وہ پبلکلی کہے کہ میں عمران خان کا کتا ہوں، میں عمران خان کا مراسی ہوں، تو اسے چینل جو ہے وہ بٹھا دے تبصرہ نگار بنا کے، اس کے ماتھے پہ جو ہے وہ سینئر تجزیہ کار اور مبصر لکھ کے بٹھا دے. تو یار کو خدا کا خوف کرو، کچھ تو اس بات کی جو ہے وہ لاج رکھو. اگر آپ نے اس کو بٹھا کے گالیاں دلوانی ہے پی ایم ایل این کو، یا ہماری کریکٹر اسیسینیشن کرانی ہے، تو ویسے اسے بٹھا لیں، ویسے اسے کوئی پروگرام دے دیں، وہ آیا کرے آگے ہمیں گالیاں نکالا کرے، اور اس کے بعد چلا جایا کرے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اسے جب آپ سینئر تجزیہ کار لکھتے ہیں تو یہ وہ خدا خوفی کرنے والی بات ہے. اب حامد میر صاحب کتنے سینئر جو ہے وہ ہیں، اپنا اینکر ہیں، ان کو کیپٹل ٹاک سے انہوں نے آف کیا جیو والوں نے. خدا کی قسم میں ان کی تمام تر پریشر کے باوجود میں کیپٹل ٹاک میں نہیں گیا. میں نے کہا کہ نہیں، جب تک حامد میر صاحب نہیں ہے میں نہیں جاؤں گا. حامد میر صاحب ہاسپٹل میں تھے، اسٹیبلشمنٹ سے وہ لڑائی جو 2018 میں ہماری جو ہے وہ حکومت سے نکالے جانے اور سارے کا سبب بنی، وہ شروع اس دن ہوئی تھی جس دن میاں نواز شریف بطور پرائم منسٹر حامد میر صاحب کی تیمارداری کے لیے کراچی ان کے ہاسپٹل گئے تھے. یار ہم ان سے اس حد تک پیار کریں اور حامد میر صاحب ایسے بیان دیں کہ وہ بیان جو ہیں وہ ہماری جان کو خطرے میں ڈال دیں. وہ ایک ایسی جھوٹی سٹیٹمنٹ، میں آج بھی کہتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی میں نے مسنگ پرسنز کی جو ہے وہ وزیر داخلہ مجھے یعنی لسٹ دی، اور اس کے بعد انہوں نے ان بندوں کو جو ہے وہ مارنا شروع کر دیا. اگر کوئی لسٹ میں نے ان سے لی ہو، انہوں نے مجھے کوئی لسٹ دی ہو، خدا کی قسم جیو کے جو سینئر جو اپنا جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، ان کی ٹیم بنا دیں، وہ بیٹھ کے انکوائری کر لے. اگر وہ یہ کہہ دیں نا کہ یہ لسٹ کوئی انہوں نے مجھے دی ہے یا میں نے لی ہے، تو میں سیاست چھوڑ دوں، ورنہ پھر وہ اپنی سزا کا یا وہ خود تعین کریں. یعنی ہماری جان کو خطرے میں ڈالنے والی بات، اور وہ بھی جھوٹ، وہ لوگ کریں. یار یہ کہاں کی صحافت کی آزادی ہے جی؟ مجھے آپ اپنا بتائیں ملک صاحب، یہ صحافت، یہ اسے آزادی صحافت کہتے ہیں اسے؟ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنا دکھ جو ہے وہ ان کے احترام اور عزت کے ساتھ بیان کرتے ہیں. آج بھی میں کہتا ہوں کہ حامد میر جو ہے وہ مجھے آج بھی پیارا ہے،
میں آج بھی اس کے خلاف بات کرنے کو تیار نہیں ہوں، لیکن یار وہ جھوٹ ہی ہمارے گلے میں ڈالیں تو کیا پھر ہم گلا بھی نہ کریں؟ اگر ہم گلا کرتے تو کہتے لو جی دیکھو جی آپ نے تو یہ کر دیا، آپ نے تو محاذرہ ہی کر دی، آپ نے تو میڈیا کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ بھی کون سی جنگ شروع کر دی؟ یہ بات بھی نہ کریں ہم۔ لیکن رانا صاحب، آپ بطور سیاستدان یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جس طریقے سے تقسیم ہوئی سوسائٹی، میڈیا کے اندر بھی اس قسم کی تقسیم ہمیں دیکھنے میں ملی ہے کہ میڈیا میں بیٹھ کے صحافت کی بجائے، تجزیے کی بجائے، آپ نے درست کہا کہ پارٹی کی لائن لی جاتی ہے، خواہ آپ کی پارٹی ہو خواہ آپ کے مخالفین کی پارٹی ہو۔ یہ طرز عمل سیاست کے بعد صحافت میں اور ایون بیوروکریسی میں بھی آ گیا۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ وہی اس کا ذمہ دار وہ فتنہ ہے۔ اس سارے جو آپ نے کہا نا، بالکل یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے، لیکن آپ نے کہنا کہ پارٹی کی لائن لی جاتی ہے۔ ہو نو نو نو، لائن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لائن لینا تو کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ لائن دوسروں کی یعنی انسلٹ، گالیاں دی جاتی ہیں، ایسے ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں بیٹھ کے کہ جو آپ خلوت میں بھی استعمال کرنے سے جو ہے وہ آپ کترائیں۔ یعنی اتنی یعنی گھٹیا جو ہے وہ یعنی لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو لائن تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لائن لینا تو چلو پھر بھی کسی حد تک شاید جائز سمجھا جائے، لیکن یہ بالکل آپ نے بات جو کی ہے درست ہے، اور اس کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ یہ تقسیم بھی اسی نے پیدا کی ہے، اور اگلی تباہی کا بھی وہی ذمہ دار ہوں۔ رانا ثناءاللہ صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا۔ رانا ثناءاللہ صاحب سابق وزیر داخلہ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان مسلم لیگ کے سینئر رہنما۔ ناظرین، یہ آج کا پروگرام تھا، رانا صاحب کی باتیں آپ نے سنی۔ انشاءاللہ اگلے جمعہ رات 10:03 پر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔